السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جمعہ کے دن کے آداب کیا ہیں، جمعہ کے دن کی سنتیں کیا ہیں، اور جمعہ کے دن نماز کی کتنی رکعت ہوتی ہیں، جمعہ کی نماز کی نیت کیا ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیر ناف بال کہاں تک صاف کرنے چاہیے، کتنے دن بعد کرنے چاہیے، تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا اور بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر حدیث مبارکہ شیئر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، یعنی غسل کرے اور صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، یعنی بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان کی صفائی کرے۔ زیر ناف بال جو ہے ناف سے لے کر نیچے تک، یعنی پیشاب پخانے کا جو مقام ہے وہاں تک اس کے ارد گرد کے بال جو ہیں یہ صاف کرنا ضروری ہے، اور دائیں بائیں جو ٹانگیں جہاں سے شروع ہو رہی ہیں، ٹانگوں کا جو جوڑ ہے وہاں تک جو ہے بال صاف کرنے یہ ضروری ہے، ناف کے نیچے سے لے کر پخانے کے مقام تک، اور دائیں بائیں جو بھی بال ہیں ان کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اور یہ زیر ناف بال کب صاف کیے جائیں، کتنے دن بعد، تو اس کی جو افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر ہفتے ان کی صفائی کی جائے، یا 15 دن کے بعد ان کی صفائی کی جائے۔ 15 دن 20 دن اس کے اندر ان بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ ہر ہفتے میں کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے اندر ان بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے، اس کے بعد پھر گناہ ہوگا اور حرام ہے 40 دن سے زیادہ اگر ان بالوں کو صاف نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ان کی صفائی کا اہتمام کریں، اور غسل کرنے کے بعد، صفائی حاصل کرنے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں، پھر اس کے بعد جو تیل خوشبو وغیرہ گھر میں ہو وہ استعمال کریں، وہ لگائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسواک کا بھی استعمال کیا جائے، مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیا جائے تاکہ اسمیل وغیرہ منہ سے نہ آئے۔ پھر اس کے بعد وہ گھر سے نماز کے لیے جائے، اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے، جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پہلے سے جو آدمی ساتھ بیٹھے ہیں دو آدمی ان کے بیچ میں نہ بیٹھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، زبردستی بیٹھ جاتے ہیں، اور جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اور جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ان کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے۔ تو یہ نامناسب اور سنت کے خلاف عمل ہے، اور آداب کے بھی خلاف ہے، اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بعد میں آتے ہیں اور پہلی صف میں بیٹھنے کا ان کا شوق ہوتا ہے، وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے، کندھے پھلانگ کے آگے جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی غیر مناسب اور غیر مؤدبانہ طریقہ ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ لوگوں کو تکلیف دینے والا عمل ہے، لوگ بیان سن رہے ہیں، اپنی بیان کی طرف متوجہ ہیں، آپ بیچ میں خلل ڈالتے ہوئے، گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو فرمایا دو آدمی جو بیٹھے ہیں پہلے سے ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، جگہ تنگ نہ کریں۔ پھر فرمایا کہ جو نماز سنن نوافل جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہیں وہ پڑھے، یعنی آپ فرض سے پہلے آئے ہیں مسجد میں اور آپ نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی، وہ سنتیں پڑھ لیں فرض سے پہلے کی، اور سنتیں پڑھنے سے پہلے اگر وقت ہے تو آپ مسجد میں داخل ہوئے، وضو آپ کا ہے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، یا وضو مسجد میں کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر جو فرض سے پہلے کی سنت ہوتی ہیں 4 سنت وہ پڑھ لیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام خطبہ دے تو خطبے کی طرف توجہ سے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں۔ عربی خطبہ جب امام دیتا ہے تو یہ خطبہ سننا واجب ہے، اور خطبے میں باتیں کرنا یا لاپرواہی کرنا، گپ شپ کرنا یہ گناہ ہے اور واجب کو ترک کرنا ہوگا، تو اس لیے خطبہ سننا واجب ہے، اس کو دھیان سے توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس کے درمیان میں باتیں نہ کی جائیں۔
تو فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں کا، ان باتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی۔ یعنی جو ان باتوں کا اہتمام کرتا ہے، جو میں نے بتائی حدیث مبارکہ میں آپ نے ذکر فرمائی کہ جو ان باتوں کا اہتمام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے اگلے جمعے تک درمیان میں جو خطائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جمعے کے آداب بتائے، یہاں پر 7-8 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو غسل کرے جمعہ کے لیے، صفائی پاکیزگی یعنی زیر ناف بغل کے بال صاف کرے، خوشبو اور تیل وغیرہ اپنی داڑھی پر، بالوں پر لگائے، اور کپڑوں پر خوشبو کا استعمال کرے۔ پھر مسجد میں جا کر جو 2 آدمی بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، اور اس طرح کندھے پھلانگ کر آگے نہ جائے، جہاں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لیں، اور تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو وہ پڑھ لیں، اس کا اہتمام کریں۔ پھر عربی خطبہ جب ہوتا ہے اس کو توجہ سے، خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ تو جو ان باتوں کا اہتمام کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعہ سے اگلے جمعے تک جو درمیان میں جو گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جمعہ کی نماز کتنی رکعت ہیں اور نیت کیسے کریں گے، تو یہ بھی ذرا توجہ سے سن لیں۔ جمعہ کی نماز کی 14 رکعت ہیں، یعنی جمعہ کی فرض سے پہلے 4 سنت پڑھیں گے، اور پھر 2 رکعت فرض ہوں گی جماعت کے ساتھ۔ پھر جمعہ کی 2 رکعت فرض کے بعد 4 سنت پڑھیں گے، پھر 4 سنت کے بعد پھر 2 سنت ہوں گی، پھر 2 سنت کے بعد 2 نفل ہوں گے۔ تو 14 رکعتیں جمعہ کی نماز کی ہم پڑھیں گے، اور اس میں نیت جمعہ کی نماز کی کریں گے۔ میں نیت کرتا ہوں جمعہ کی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ میں فرض نماز پڑھنے تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ پھر سنت نفل اس کی نیت بھی اسی طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت یا 2 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نیت کر لیں، یا جمعہ کا نام نہ لیں، ویسے ہی نیت کر لیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس میں جمعہ کا نام لیا جائے گا، بعض لوگ ظہر کا نام لیتے ہیں، ظہر کے نام لے کر سنت کی نیت باندھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، جمعہ کی نماز کی نیت کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔